ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بہت پیارا سا پینگوئن رہا کرتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بیبی تھا جو کہ اپنے ماما پاپا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ وہاں بہت خوش تھا۔ جب وہ پینگوئن تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے سوچا، ہر وقت ہم صرف پانی پہ یا پھر سمندر کے کنارے پر ہی رہتے ہیں، ہم یہاں سے کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ جو آس پاس ہرا بھرا سبز جنگل ہے میں وہاں جاؤں اور دیکھوں اور خوب انجوائے کروں۔ اس کے ماما پاپا نے اس کو سمجھایا کہ تم جہاں پر ہو وہیں پر محفوظ ہو۔ ہر جاندار کے لیے اس کا گھر ہی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ ماحول بہت اچھا ہے، اور ہم ہمیشہ سمندر کے کنارے یا پانی پر ہی تو نہیں رہتے، ہم برف پہ بھی تو آتے ہیں، ہم برف پہ کتنا خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو پینگوئن یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ اس سمندر کے ساحل سے کہیں دور چلا جائے گا اور جنگل میں جا کر دیکھے گا کہ وہاں پر کیسے جانور رہتے ہیں، کیسی چیزیں ہیں۔ ایک دن جب چھوٹے پینگوئن کے ماما پاپا اپنے گھر کا کام کاج کر رہے تھے تو چھوٹے پینگوئن کو موقع مل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جنگل کی جانب جانے لگا۔ جنگل کی جانب جاتے ہوئے راستے میں اس کو اس کا دوست پینگوئن ملا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں جنگل میں جا رہا ہوں اور میں وہاں پر خوب انجوائے کروں گا۔ تو اس نے کہا، تم مت جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے پینگوئن نے اپنے دوست کی کوئی بات نہ سنی اور وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس کو وہاں پر سب کچھ بہت اچھا لگا۔ وہ بڑے بڑے سرسبز درخت کو دیکھنے لگا اور وہاں پر لگے پھلوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں پر بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی پھولوں کی، اور وہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چھوٹا پینگوئن اس سب کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ لیکن یہ کیا، ایک لومڑی کافی دیر سے چھپ کر اس پینگوئن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو تب سے دیکھ رہی تھی جب سے وہ سمندر کے ساحل سے جنگل کی جانب آ رہا تھا۔ لومڑی کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے ماما بابا کو بتائے بغیر اس جنگل میں آیا ہے اور بالکل اکیلا ہے۔ وہ لومڑی اس پینگوئن کے پیچھے پڑ گئی اور اس کا پیچھا کرنے لگی، جس کی پینگوئن کو بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ اچانک ہی وہ لومڑی چھلانگ لگا کر پینگوئن کے سامنے آ گئی اور اس کو کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پینگوئن ادھر ادھر بھاگا، کبھی وہ کسی درخت کے پیچھے چھپتا، کبھی وہ کسی چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے چھپتا، لیکن وہ پینگوئن سمندر کے کنارے رہنے والا تھا اور ریت پر چلنے کا عادی تھا اور برف پر چلنے کا عادی تھا۔ اس سے زمین پر اور گھاس پر بالکل اچھے سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ لومڑی کے بھاگنے کے مقابلے میں پینگوئن کی سپیڈ بہت کم تھی۔ اس نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکا، اور لومڑی نے اچانک سے چھلانگ لگا کر اس کو پکڑ لیا۔ تو پینگوئن نے اس کو کہا، تم مجھے کیوں کھانے لگی ہو؟ میں تو تمہارے جنگل میں مہمان بن کر آیا ہوں، اپنے مہمانوں کو کون کھاتا ہے؟ تو لومڑی نے کہا، تمہیں یہاں کس نے بلایا تھا؟ ہم نے تو تمہیں انوائٹ نہیں کیا، تم کس طرح سے ہمارے مہمان بن گئے؟ تمہیں اپنے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا، یہاں پر اگر تمہیں میں نہیں کھاؤں گی تو تمہیں کوئی اور کھا جائے گا۔ اس جنگل میں بہت سے بڑے بڑے جانور ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لومڑی گڑاپ سے اس پینگوئن کو کھا گئی۔ ادھر دوسری طرف پینگوئن کے چھوٹے دوست نے اس کے ماما پاپا کو جا کر بتا دیا کہ پینگوئن جنگل کی طرف گیا ہے۔ جب اس کے ماما پاپا کو پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، تب تک وہ لومڑی اس پینگوئن کو کھا چکی تھی۔ اس کے ماما پاپا جنگل میں آئے، انہوں نے بہت ڈھونڈا لیکن ان کو اپنا بیٹا نہیں ملا، اور وہ روتے ہوئے واپس ساحل پر آ گئے، اور انہوں نے سوچا، ہم نے اپنے بیٹے کو کتنا سمجھایا لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ اور اس طرح ایک ننھے سے پینگوئن نے اپنے ماما پاپا کی بات نہیں مانی اور اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگل کی جانب چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو بچوں، آپ کو بھی اپنے ماما پاپا کی ہر بات ماننی چاہیے، وہ جو کہیں جیسا کہیں آپ کو بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے۔